خواتین و حضرات، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ دراصل ہمارا اعمال نامہ ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا روز محشر، یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یعنی جو دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ دیا جائے گا بڑے خوش نصیب ہوں گے، اور خدا نخواستہ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ ان کے لیے بری خبر ہوگی۔ تو سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی اچھی چیز آپ شیئر کرتے ہیں تو وہ دراصل آپ اپنا اعمال نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں سے بھی کوئی عقل و دانش کی بات ملے، کوشش کیا کریں کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کو شیئر کر دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ جیسے جیسے ہم عمر رسیدہ ہوتے ہیں ویسے ویسے ہماری جسمانی جو ساخت ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے خون کی رگیں، ہمارے پٹھے عضلات جنہیں کہتے ہیں، ہمارے نظام ہاضمہ، خون کا نظام، یہ سب کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اور جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنے کھانے میں مناسب کھانا کھاتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، وہ ایسے نہیں کہ وہ بد پرہیزی کریں اور بسیار خوری کریں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ ہیں جن کو کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کسی کو شوگر کا پرابلم ہے۔ تو ظاہر ہے یہ وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ہماری غلطیاں، کچھ اور ایسے اسباب جو کہ زمانے میں رہتے ہوئے ذہنی دباؤ اور نیچر آف جاب، اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک اہم ایشو آج میری نظر سے گزرا، کسی دوست نے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کیا، سٹروک کی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے ایک خبر شیئر کی کہ کلاس فیلوز کی ایک محفل چل رہی تھی، ایک خاتون باربی کیو کے دوران پھسل کر گر گئیں۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے جوتوں کی وجہ سے وہ اینٹ پر پھسل گئیں، اس لیے گر گئیں۔ دوستوں نے بہرحال ان کی مدد کی، صفائی کروائی اور کھانے کی پلیٹ دے دی۔ انہوں نے باقی وقت سب کے ساتھ ہنسی خوشی گزار دیا۔ محفل کے اختتام کے بعد ان کے شوہر نے سب کو اطلاع دی کہ انہیں اسپتال لے جایا گیا، اور وہ بیچاری شام 6 بجے انتقال کر گئیں، کیونکہ باربی کیو کے دوران انہیں فالج یعنی سٹروک کا حملہ ہوا تھا۔ اب یہ سٹروک بنیادی طور پر اسی لیے ہوتا ہے کہ یا تو بلڈ پریشر بڑھ گیا، یا آپ کی خون کی رگ جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، کوئی اس میں خون کا لوتھڑا آ گیا، خون گاڑھا تھا، پانی کم پیا ہوا تھا، کہ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ لیکن جاننا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمیں فالج کی علامات کا پتہ ہو عام لوگوں کو، تو اس طرح کے مواقع پر ہم یہ تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ فوری طور پر ان 3-4 علامات کی بنیاد پر ہم خطرے کی نوعیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چند ایک فالج کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔
ایک نیورو سرجن کا کہنا ہے کہ اگر وہ فالج کے مریض تک 3 گھنٹوں کے اندر پہنچ جائیں تو نقصان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ راز یہ ہے کہ فالج کی علامات کو جلد از جلد پہچانا جائے اور فوراً علاج کیا جائے، جو زیادہ مشکل نہیں۔ یاد رکھیں، فالج کی پہچان کے لیے ٹی، ایس اور آر، اگر آس پاس کے لوگ ان علامات کو نہ پہچان سکیں تو مریض کو شدید دماغی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایس کی بات ہے تو ایس سے مراد ہے اسمائل، کہ مریض سے مسکرانے کو کہیں۔ اگر چہرے کے ایک طرف کا کونا نیچے لٹک جائے تو یہ فالج کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے ٹی، ٹاک، کہ مریض سے کوئی سادہ سا جملہ کہلوانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر، آج موسم بہت خوشگوار ہے۔ اگر جملہ غیر مربوط ہو یا ادا کرنے میں دقت ہو تو تشویش ہونی چاہیے۔ تیسرا آر، ریز، کہ مریض سے کہیں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اگر ایک ہاتھ گر جائے یا نہ اٹھے تو یہ بھی فالج کی علامت ہے۔ اضافی علامتوں میں مریض سے کہیں کہ زبان باہر نکالے۔ اگر زبان ایک طرف ٹیڑھی ہو یا جھکی ہوئی ہو تو فوری طبی امداد ضروری ہے۔ اگر مریض ان میں سے کوئی ایک بھی عمل نہ کر سکے تو فوراً ایمبولینس بلائیں اور طبی عملے کو علامات سے آگاہ کریں۔ اور اس طرح کا پیغام جو ہے، بھلائی کا پیغام، جہاں سے ملے، جب ملے، وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ممکن ہے آپ کے اس چھوٹے سے کام سے کسی انسان کی جان بچ جائے۔